خضر علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ جی پانی میں رہتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، اور کوئی اور ہستی ہے جو خشکیوں پہ گائیڈ کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ ایک تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ اپنے مقام پر آئیں گی جب ہم سورہ کہف پہ پہنچیں گے انشاءاللہ، جہاں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ رہنمائی کرتے ہیں اور پانیوں میں رہتے ہیں اور لمبی زندگی ہے اور انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے اور ان کے اوپر موت نہیں آتی اور اس طرح کی ساری باتیں، ان میں سے کوئی بات بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ استنادی حیثیت سے کسی چیز بھی کی کوئی حیثیت نہیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی دکھایا تھا، عبدا من عبادنا، قرآن کہتا ہے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، اور جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور اپنی طرف سے علم دیا تھا، وہ ایک علم والا آدمی تھا۔ وہ بھی کیوں دکھایا؟ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں، یا سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تھا کہ روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعی علوم کا سب سے بڑا ماہر تو نبی ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بنیاد پر کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر علم والے سے بڑا علم والا موجود ہے۔ اصل عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پہ ایک آدمی ہے۔ وہ کون تھا؟ خضر علیہ السلام کون تھے؟ وہ آدمی تھے، فرشتے تھے، جن تھے؟ ان کی حیثیت کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی، اور نہ ہی قرآن نے کوئی بات کہی ہے کہ وہ کون تھا، سوائے اس کے کہ وہ عبد من عبادنا تھا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ اور اللہ کے بندوں میں سے ساری کائنات ہی اللہ کی غلام ہے، فرشتے بھی اللہ کے غلام ہیں، جن بھی اللہ کے غلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے تقدیر کے فیصلے اور وہ علم اور علم کی وہ جہت جو ان کے پاس تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھی۔ وہ تکوینی علم تھا، یہ تشریعی علم تھا۔ اب بس صرف یہ فرق ہے، اور دونوں کا علم ملا کے بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ ساری گفتگو ہو چکی اور سوالوں کے جواب مل چکے، تو اس کے بعد دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک چڑیا آئی اور اس چڑیا نے کشتی کے تختے پہ بیٹھ کے سمندر میں سے ایک چونچ بھری پانی کی، اور جب اس نے چونچ بھر لی تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ، تیرا علم اور میرا علم، دونوں کا علم ملا کے بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اس پانی کی حیثیت بھی نہیں رکھتا جو پانی اس چڑیا کی چونچ میں سمندر کے مقابلے میں حیثیت رکھتا۔ کوئی حیثیت، یہ صرف ایک علمی بات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو صبر دیتا، وہ تھوڑا سا اور صبر کر لیتا، ہمیں تھوڑا سا اور علم حاصل ہو جاتا۔ گویا وہ جو علم کی جہت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں۔ تو اللہ عالم الغیب ہے، اس کے علوم کی کتنی تہیں ہیں، کتنے پرت ہیں، وہ وہی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس سے اس واقعے سے اور اس میں ہدایت کے اور رہنمائی کے تو اور پہلو ملتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ حضرت خضر جو ہیں وہ سمندروں میں اب بھی زندہ ہیں، موجود ہیں اور وہ رہتے ہیں، اس کی کوئی کسی شرعی دلیل سے یا کسی بھی نص سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ تو ایک من گھڑت عقیدہ ہے، بلکہ اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہو کہ آپ جا رہے ہو کشتی میں سوار ہونا ہے تو خضر کی بات کر لینا، ہم تو یا خاج خجر پکارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تو مشرک بھی خالص اللہ کو پکارتے تھے، ہم گویا اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکوں کو بھی پتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کبھی وہ سمندر میں پھنس جاتے تھے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے، اور جب وہ واپس خشکی پہ آ جاتے تھے تو پھر وہ دوبارہ پھر شرک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ سمندروں میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچاتا۔ ہم پتہ نہیں کہاں سے یہ علم ڈھونڈ لائے ہیں، اس دور کے مشرکوں کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا، ہمارے پاس پتہ نہیں کہاں سے آیا کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ سمندروں کے اندر رہنمائی کرتے ہیں یا فلاں شخصیت رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے پاس سورس آف نالج، ذریعہ علم ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ لہٰذا اس مجموعے کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، اور یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔
اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا، ما فوق الاسباب کسی ہستی کا عقیدہ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے بھی خلاف ہے۔ اور وہ اللہ جس نے ہمیں کھلی دعوت دی ہے اور کھلی اجازت دی ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی مجھے پکارو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں قریب ہوں، تو پھر اس اللہ کو چھوڑ کر باقی ادھر ادھر سہارے ڈھونڈنا یہ ویسے ہی توحید کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، واللہ اعلم۔